السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 21 کی ابتدا میں جو سب سے پہلی بات اللہ نے ذکر کی وہ کہا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ دوسری بات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس لیے کہ نماز فحاشی سے، بدکاری سے اور ہر قسم کے برے کام سے، بری چیز سے روکتی ہے۔ نماز بدکاری سے، فحاشی سے، برائی سے روکتی ہے، لیکن کب؟ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ جب وہ نماز اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے، دل کی صفائی کے ساتھ ادا کی جائے، احسان یعنی بہتری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ادا کی جائے، باجماعت پڑھا جائے، وقت کا خیال رکھ کر کے پڑھا جائے، اور جو صلاۃ کے نماز کے ارکان ہیں ان میں خشوع اور خضوع اختیار کیا جائے، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، پابندی ہو، چھوڑ پکڑ نہ ہو، اور ایسے ہی رزق حلال کا اہتمام ہو۔ جب یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو پھر نماز انسان کو فحاشی سے، برائی سے اور بدکاری سے روکے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا لوگ انکار کرتے ہیں، عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر سب لوگوں کو ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا۔ زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگوں کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ سب کو روزی دیتا ہے، تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ سارے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، ساری چیزیں کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کی لوگ سمجھتے ہیں۔ مکہ والوں پر اللہ نے احسان کیا، اس کا تذکرہ کیا اللہ نے آیت نمبر 67 میں، سورۃ العنکبوت کی جو آیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مکہ والوں کو ہر طرف سے لوگ ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، حملے کا ڈر ہوتا تھا، لیکن اللہ نے پھر ان پر احسان کیا اور خوف کو اللہ نے امن میں بدل دیا۔ ایسے ہی انسانوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے کہا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہماری طرف آنا چاہتا ہے، ہماری طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کی طرف آئے گا، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو لوگ بہتر کام کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 30۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے فارس پر رومیوں کی فتح کا تذکرہ کیا ہے۔ فارس یعنی ایران اور روم کی جنگیں ہوئیں، پہلے ایرانی جیت گئے۔ مسلمان سپورٹ کرتے تھے رومیوں کا، اس لیے کہ رومی عیسائی تھے، فارس والے، ایران والے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور روم والے عیسائی تھے، اہل کتاب میں سے تھے، تو مسلمان عیسائیوں کا سپورٹ کرتے تھے، رومیوں کا، اور مکہ والے جو ہے مجوسیوں کا سپورٹ کرتے تھے، ایران والوں کا۔ تو پہلے ایرانیوں نے عیسائیوں کو ہرا دیا، رومیوں کو، تو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، مکہ والے چڑھاتے بھی تھے، پریشان بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی، کہا کہ رومی آج ہار گئے ہیں، لیکن تھوڑے ہی سالوں میں رومی جیت جائیں گے اللہ کی مدد سے۔ اور ایسا ہی ہوا، دوبارہ جب ایران اور روم کے درمیان جنگ ہوئی تو رومیوں نے ایرانیوں کو ہرا دیا۔ اللہ نے آیت نمبر 7 میں ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے پاس دنیا کا بہت علم ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بہت علم ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت میں جو انہیں عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا علم ہے، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ یعنی دین کا علم ان کے پاس نہیں، دنیا کا بہت سارا علم ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم انسانوں کو سوچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی۔
اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی ہیں، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ انسانوں کو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ بہت پاورفل ہے، اللہ بہت عظیم ہے، وہی زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اور اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک باتیں بتائیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا وہی وہ ذات ہے کہ جس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا تمہاری اپنی ذات سے، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی اور تمہارے درمیان رحمت پیدا کر دیا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے دنیا میں بہت ساری زبانیں پیدا کی ہیں اور بہت سارے رنگوں کے کلر کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ان سب میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے لیے بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اللہ بہت عظیم ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو سود سے بچنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے جو تم یہ سمجھتے ہو نا کہ سود سے تمہارا مال بڑھتا ہے، تو سود سے مال نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اس سے نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے کیا ہے تمہارے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں کو دعوت دی کہ دیکھو دنیا کے اندر جاؤ، گھومو پھرو اور دیکھو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی وجہ سے زمین میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں ہر جگہ فتنہ و فساد پھیل گیا، اس لیے کہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں فتنہ اور فساد مچایا جا رہا ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی کہا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ کی رحمت کے آثار، نشانیاں دیکھو کہ اللہ مردہ زمین کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے جو ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان تینوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اس لیے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی تو پھر اس کے بعد کسی بھی طرح کے عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں پر سورۃ الروم مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 کا آغاز ہوتا ہے۔ لقمان حکیم مشہور ہیں، انہی کے نام پہ یہ سورہ ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ نے آیت نمبر 6 میں کہا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ میوزک، موسیقی کے آلات، ناچ گانے کے آلات اور جو ہے ایسے ہی فحاشی بدکاری پھیلانے کے تمام تر سامان، یہ سب لہو الحدیث میں آتے ہیں۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان گمراہی پھیلاتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اللہ نے بغیر جو ستونوں کے آسمان بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین میں لرزش نہ ہو، اور اللہ نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم دکھاؤ کہ غیر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے۔ ظلم کرنے والے کھلی ہوئی گمراہی میں۔ پھر لقمان حکیم کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 عظیم نصیحتیں کی۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کرنا چاہیے۔ نصیحت نمبر 1، کہا اپنے بیٹے سے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ نمبر 2، کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ اور آگے کہا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ کہا بھلائی کا حکم دینا، یہ بھی کہا کہ برائی سے روکنا، یہ بھی کہا کہ زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ یہ بھی کہا کہ اپنے گال کو پھلا کر کے لوگوں کے سامنے مت چلنا، یعنی اپنا مزاج اپنے پاس رکھو لیکن لوگوں کے درمیان رہو تو ایسے مت بن کر کے رہو۔ اور یہ بھی کہا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلنا، اس لیے کہ اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی کہا لقمان حکیم نے کہ جب زمین میں چلو تو نرم چال چلو، اب تمہاری چال میں نرمی ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے، اور جب بولو تو آواز دھیمی ہونی چاہیے، اس لیے کہ
آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، گرچہ وہ زور سے بولتا ہے لیکن اس کی آواز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ پھر اللہ نے اپنی نشانیاں ذکر کی ہیں، جو ان کو مانتا ہے اس کا انجام یعنی اس کا بہتر بدلہ اللہ نے بیان کیا، جو ان کا انکار کرتا ہے اللہ نے اس کا برا انجام بیان کیا ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے مفاتیح الغیب کا تذکرہ کیا، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقی علم 100% ان کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے۔ نمبر 1 قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 انسان کل کیا کمائے گا، نمبر 4 ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور نمبر 5 انسان کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ ہوگی۔ ان تمام باتوں کا حقیقی علم 100% پورا علم، اس کے بارے میں کوئی ایک چیز چھوٹے نہ مس نہ ہو، یہ صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس لیے کہ اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 32۔ اس کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے آیت نمبر 5 میں یہ کہا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ دن کون سا ہوگا؟ کہ جس دن تمام انسانوں کو موت آئے گی، یعنی دنیا کا آخری دن، وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے دے گا۔ اور پھر یہ مجرم جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ نے ان کی حسرت، ان کا افسوس ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، دیکھیں گے تو کہیں گے، سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے سامنے گزارش رکھیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا، سمجھ لیا، ایک کام کر واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ہم تجھے یقین دلاتے ہیں۔ اللہ کہتے نہیں، ہمارے ہاں اصول چلتا ہے، ایک بار موت آ گئی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کی صفات اللہ نے ذکر کی ہے جو لوگ کھڑے، لیٹے، بیٹھے، اٹھتے، ہر صورتحال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کے لیے جنت نام کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر جہنمیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ کہا دنیا میں چھوٹے بڑے پیمانے پر ہم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، کسی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر عذاب دیتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اللہ کی بات رکھی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، ایسا بندہ مجرم ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ پھر سورہ کے اخیر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ اللہ کی باتوں میں اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہاں یہ انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور وہ انتظار کا دن آئے گا تو کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس پارے کی ایک اور سورہ، سورۃ الاحزاب، سورہ نمبر 33 کا آغاز ہوتا ہے۔ احزاب حزبن کی جمع ہے، گروہ، جماعت، گروپ کو کہا جاتا ہے۔ دراصل جنگ احزاب کے تعلق سے اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے، اسے جنگ خندق اور جنگ احزاب دونوں کہتے ہیں، اسی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ آگے ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کمال کی بات ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور دینی معاملات میں ہمیں کافروں منافقوں کے راستے سے دور رہنا چاہیے، وحی کی اتباع کرنی چاہیے، قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے ایک بات کہی، مکہ میں ایک بندہ تھا جو کہتا تھا کہ میرے سینے میں اللہ نے 2 دل رکھے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ آگے اللہ نے لے پالک، متبنہ، ایڈاپٹڈ چائلڈ کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے تو اسے اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، اور لوگ بھی کہتے تھے کہ اب فلاں کا بیٹا ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تو لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس مسئلے کو ختم کیا اور کہا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ۔ کسی کو پہلی بات تو یہ کہ گود لینا نہیں ہے کسی کو، بلکہ کفالت کرنا۔ ہماری شریعت گود لینے کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ کفالت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی کفالت کر رہے ہو، اپنے گھر میں رکھ رہے ہو، تو تمام مسائل کا جہاں خیال رکھنا چاہیے وہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ وہ بچہ جس کا ہے
اس بچے کے ساتھ اسی کے باپ کا نام لگے گا، تم ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے اللہ نے ایک رسم کو ختم کیا جس کا تذکرہ ہم پارہ نمبر 22 میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو گود لینے کی بات، یہ کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتے آپ، یعنی آپ کفالت کر سکتے، کفالت کے لیے آپ لے سکتے، لیکن بیٹا بنا نہیں سکتے آپ، اور اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام و مرتبہ ذکر کیا، فرمایا نبی کی جو بیویاں ہیں نا، یہ نبی کی بیویوں کے ہونے سے یعنی ان کا مقام تو ہے ہی ہے، نبی کی بیویاں ہونے کے اعتبار سے ان کی بہت عزت ہے، بہت مقام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امہات المومنین بھی ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ، نبی کی بیویاں یہ جو ہے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماؤں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ اولو العزم پیغمبر، بڑے پیغمبر کون سے؟ 5 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جنگ سن 5 ہجری میں ہوئی، اور سارے مشرکین جو بھی مسلمانوں کے دشمن تھے سب اکٹھا ہو گئے، 10,000 کی تعداد میں آئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ نے شہر سے باہر یعنی مدینے سے باہر آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا، مشورہ ہوا، اور صحابہ نے خندق کھودا، نبی بھی اس میں شامل رہے، صحابہ بھی شامل رہے، اور خندق کھود لی گئی، اور جو ہے مشرکین کی پکڑ سے اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ہر طرف سے دشمن مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے، تو مسلمانوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اللہ نے کہا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو آزمایا گیا، جھجھوڑ دیے گئے، اور ان کو ایسا لگا کہ آج تو ہم مار دیے جائیں گے، لیکن اللہ نے مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، اور کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ڈالا۔ اللہ نے آندھی اور طوفان بھیج دیا جس نے کافروں کے خیموں کو اکھاڑ دیا، اور وہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر کامیابی مل گئی۔ غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کئی جماعتیں جو مسلمانوں کی دشمن تھی وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے شہر سے باہر خندق کھود لیا تھا اور اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایسے مومنوں کا تذکرہ ہے جو ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، کہا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ حقیقی معنوں میں یہی لوگ مومن ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، امہات المومنین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائش کر دی، باقی عورتوں کو دنیا مل رہا ہے لیکن ہمیں جو ہے دنیا نہیں مل، ہمیں بھی دنیا چاہیے، یعنی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال، یہ سب ہمیں چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا، اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ اللہ نے آیت نازل کی اور کہا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے دنیا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میرا ساتھ نہیں ملے گا، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، رسول چاہیے، آخرت میں بہتر مقام چاہیے، تو اللہ نے نیکیاں کرنے والی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ساتھ تمام ازواج مطہرات نے بیک زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا مال و دولت ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے پھر آگے امہات المومنین کا، نیک عورتوں کا مقام کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پارہ نمبر 22 میں مزید گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔